رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ایک اور پروگرام کے ساتھ زبیر مغل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول فرمائیے۔ اپنے آج کے اس پروگرام کا آغاز اللہ سونے کے نام سے کرتے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی تعلیمات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے راہ نجات ہیں، ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے اپنے ان دوستوں، ان چاہنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو مجھ سے اپنی محبتوں، اپنی چاہتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ دوستوں کا، آپ نے میری حوصلہ افزائی کی اور آج میں آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں۔ خواتین و حضرات، آج سب سے پہلے جو ٹاپک میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ علی بلال کے حوالے سے ہے۔ علی بلال عرف ذل شاہ ایک خوبصورت نوجوان تھا، پی ٹی آئی کا سرگرم کارکن تھا۔ کل جو پی ٹی آئی کی ریلی تھی، اس ریلی میں وہ بھی پی ٹی آئی کی طرف سے موجود تھا، اور کل پولیس کے ساتھ تصادم میں وہ اپنی جان اپنے خالق حقیقی کے سپرد کر گیا۔ آج وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، ذل شاہ پچھلے 3-4 ماہ سے عمران خان صاحب کے ساتھ زمان پارک میں موجود تھا، اور جو ذل شاہ کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، جو اس کے دوست احباب ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ بہت خوبصورت نوجوان، بہت ہی خوبصورت نوجوان، اور اس کی عادات بہت زبردست تھیں۔ ہر وقت ہر کام کے لیے وہ دستیاب ہوتا، اور عمران خان صاحب کی ایک آواز پر لبیک کہنے والا نوجوان کل عمران خان صاحب ہی کے لیے اپنی جان، اپنی زندگی جو ہے وہ اپنے خالق حقیقی کے سپرد کر گیا۔ خواتین و حضرات، کسی بھی پارٹی کے جو کارکن ہوتے ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور جماعتیں اپنے کارکنان ہی کے سر پر کامیاب ہوتی ہیں۔ یہ کارکنان صف اول میں لڑتے ہیں، جو بھی دھوپ ہو، چھاؤں ہو، بارش ہو، یہ کارکنان ہی ہوتے ہیں جو پہلی صفوں میں رہتے ہوئے اپنی پارٹیوں کا تحفظ کرتے ہیں، اپنے جو لیڈران ہیں ان کا تحفظ کرتے ہیں۔ ذل شاہ بھی ان کارکنان میں سے ایک تھا۔ کل جب لاہور میں پی ٹی آئی کی ریلی نکلی تو وہ بھی اس میں شامل تھا، اور اسی دوران پولیس کے کچھ جوانوں نے اسے حراست میں لیا، گرفتار کیا، اور پھر ان کے ڈنڈے کچھ ایسے چلے کہ وہ بیچارہ ہاسپٹل پہنچ گیا، جہاں وہ اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ خواتین و حضرات، دنیا میں کچھ بدلے نہ بدلے، عمران خان صاحب کو اقتدار ملے نہ ملے، شہباز شریف صاحب اپنی کرسی پر براجمان رہیں نہ رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ذل شاہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ کم از کم اس کے باپ، اس کی ماں اور اس کے جتنے بھی رشتہ دار و اقارب ہیں، ان کے لیے اب کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خواتین حضرات، ایک باپ سے اس کا بیٹا چھن گیا، ایک ماں سے اس کا لگتے جگر چھن گیا۔ اگر ذل شاہ شادی شدہ تھا تو پھر یقیناً اس کی جو بیوہ ہے وہ زندگی بھر اپنے شوہر کا نام لے لے کر بیچاری روتی رہے گی۔ اگر اس کے بچے بھی تھے تو وہ ہمیشہ اپنے باپ کے جو قاتل ہیں ان کی تلاش میں رہیں گے۔ میں نہیں جانتا ذل شاہ کے اگر بہن بھائی ہیں تو بہنوں سے ان کا بھائی چھین گیا، بھائیوں سے ان کا بھائی چھین گیا۔ خواتین حضرات، انتہائی دکھ اور تکلیف کا یہ ایک المناک واقعہ ہے، ہر آنکھ اشکبار ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو اسے ایک صرف حادثے کا نام دیتے ہیں۔ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں یہ جمہوری حکومت ہے، لیکن عملاً ہم پر مارشل لا جو ہے وہ نافذ ہے، ہمارے حقوق جو ہیں وہ بالکل معطل ہیں، کسی قسم کے انسانی حقوق جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ جس بھی طاقتور ادارے کا جی چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ اٹھا لیتے ہیں، اور رب جانے یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا۔
خواتین و حضرات، میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ خداوند کریم اس ملک پر اپنا کرم خاص فرمائے، اس کی روشنیوں کو، اس کے امن کو واپس بالکل ویسا ہی کر دے جیسا کہ پہلے کبھی تھا۔ خواتین و حضرات، آج ملک معاشی دلدل میں دنسا ہوا ہے، اور جن لوگوں کی وجہ سے اس معاشی دلدل میں یہ دنسا ہوا ہے اور مزید دنس رہا ہے، وہ آج ہمارے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی مزید ان کا کوئی پروگرام نظر نہیں آ رہا کہ وہ کسی بھی قانونی یا غیر قانونی طریقے سے یہاں سے کوئی جانے والی کوئی بات سوچیں سمجھیں۔ اسی لیے خواتین و حضرات وہ الیکشنز میں نہیں جانا چاہتے، انہیں پتہ ہے کہ الیکشنز ہوئے تو پھر ان کا جانا ٹھہر جائے گا۔ لیکن خواتین و حضرات، چونکہ اب وہ اس بات سے واقف ہیں کہ الیکشنز میں پبلک عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے اب وہ ہر وہ ہتھ کنڈا استعمال کر رہے ہیں جس سے کہ وہ الیکشن سے بھاگ سکیں۔ بہرکیف الیکشنز اب سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ حکم ہے، وہ ہونے ہی ہونے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 30 اپریل کے لیے الیکشنز کا شیڈول بھی جاری کر دیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ جو ہے یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج کی جو دوسری خبر ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے۔ عمران خان صاحب پر ایک اور مقدمہ تھانہ ریس کورس میں درج کر لیا گیا ہے۔ اس مقدمے میں عمران خان صاحب کے ساتھ فاروق حبیب، حسان نیازی، فواد چودھری، حماد اظہر، اعجاز چودھری اور محمود الرشید صاحب کو نامزد کیا گیا ہے۔ ان لوگوں پر الزام ہے کہ انہوں نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین حضرات ان پر دہشت گردی کی دفعہ بھی لگائی گئی ہے۔ پھر وہی بات ہے کہ یہاں قانون ہے نہ کسی قسم کی قانون کی عملداری ہے۔ جب الیکشنز اناؤنس کر دیے گئے ہیں تو پھر اب الیکشنز میں حصہ لینے والی جو پارٹیاں ہیں، جو جماعتیں ہیں خواتین و حضرات، وہ کس طرح اپنے ووٹرز کے ساتھ رابطہ قائم کریں گی؟ جو الیکشنز کے دنوں میں ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ریلیاں نکالی جاتی ہیں، جلسے جلوسوں کا ایک سما ہوتا ہے، اور جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ جلسوں میں اپنے جو ووٹرز ہوتے ہیں ان تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، اپنا منشور جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں تاکہ ان کے جو ووٹرز ہیں وہ ان کی طرف اٹریکٹ ہو سکیں۔ لیکن طاقت کے زور پر جلسے جلوسوں کو روک دینا، ان پبلک اجتماعات کو روک دینا، یہ جمہوری عمل تو بہرحال نہیں ہے۔ آج کی تیسری خبر خواتین حضرات وہ کابینہ کی طرف سے ہے۔ کابینہ نے ایک منظوری دی ہے جی کہ توشہ خانہ کے متعلق جتنا بھی سابقہ ریکارڈ ہے اسے پبلک کیا جائے گا۔ یہ خبر کی حد تک تو خوبصورت لگتا ہے، اس کے الفاظ بھی بڑے خوبصورت ہیں، لیکن اس پر عمل جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ خواتین حضرات، ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ اپنا کچا چٹھا جو ہے یہ عوام کے ساتھ شیئر کریں۔ کسی بھی قانون میں یہ موجود نہیں ہے کہ توشہ خانہ میں موجود توفتاً جو گاڑی حکومت پاکستان کو کسی باہر کے ملک کے کسی بھی سربراہ نے دی ہو تو وہ کوئی بندہ اپنے گھر لے جائے، لیکن یہاں اس کی مثال موجود ہے۔ غیر قانونی طور پر بغیر کسی قانون کے میاں صاحب گاڑی اپنے گھر لے گئے، بغیر کسی قانون کے زرداری صاحب گاڑی اپنے گھر لے گئے۔ ناظرین، میں گاڑی کی بات نہیں کر رہا، میں گاڑیوں کی باتیں کر رہا ہوں، اور گاڑیاں بھی وہ جو چند لاکھ روپوں کی نہیں تھی، وہ کروڑوں میں تھی۔ یہ لوگ گاڑیوں کو اپنے گھروں میں لے گئے، اور وہ ایک گاڑی جسے عمران خان صاحب نے خریدا، جو ایک طریقہ کار ہے، جو ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت انہوں نے گاڑی کو خریدا۔ جب ان کی ملکیت ہے تو پھر وہ بیچیں، وہ اسے اپنے گھر میں رکھیں، اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس پر بھی آج ان پر مقدمہ ہے۔ بات پھر وہی ہے، کیونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ آج طاقت چونکہ ان لوگوں کے پاس ہے، اس لیے وہ جس طرح کا چاہیں مقدمہ درج کروا سکتے ہیں۔ اگر قانون کی عملداری ہو تو پھر مقدمہ درج نہیں ہوتا خواتین حضرات، مقدمہ کسی ٹھوس ثبوت کی بنا پر ہی درج ہو سکتا ہے۔ تو آج کے لیے یہی دو چار خبریں تھیں خواتین حضرات، آپ کے ساتھ ہم کلام ہونا میرے لیے باعث خوشی بھی ہوتا ہے۔ لیکن آج ایک بار پھر سے میں ذکر کرنا چاہوں گا علی بلال کے حوالے سے۔ خواتین حضرات، کارکن پی ٹی آئی کا ہو، کارکن پی ایم ایل این کا ہو، کارکن پی 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 کا ہو، کسی بھی جماعت کا ہو، وہ کارکن ہوتا ہے، وہ انسان ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسانی جان ضائع ہوتی ہے تو وہ ہر لحاظ سے پورے ملک کا نقصان ہے، وہ کسی
ایک جماعت کا نقصان نہیں ہے۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ کسی ایک انسان کی جان اگر کسی نے بچائی تو اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ اسی طرح اگر کسی کی وجہ سے کوئی ایک جان ضائع ہوئی تو وہ بندہ سمجھ لے کہ اس کی وجہ سے پوری انسانیت جو ہے وہ ضائع ہوئی۔ خواتین و حضرات، یہیں آج کے اس ویلاگ کا اختتام کرتے ہیں۔ کل تک کے لیے زبیر مغل کو اور میری ٹیکنیکل ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔